حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک ریت کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ جہاں بیٹھے تھے وہاں قریب ہی ایک مدرسہ تھا جہاں طالب علم پڑھا کرتے تھے، اور اس مدرسے کا پانی کھارا تھا، پینے والا نہیں تھا۔ اب وہ بچے روزانہ گڑھے اٹھاتے اور دور ایک کنواں تھا جہاں میٹھا پانی ملتا تھا، وہاں جاتے، وہاں سے بڑھ کر لاتے، اپنے استعمال میں پینے کے لیے استعمال کرتے۔ روٹین کے مطابق، معمول کے مطابق روزانہ طالب علم اپنا اپنا مٹکا اٹھاتے اور دور کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتے۔ معمول کے مطابق انہوں نے مٹکے اٹھائے اور جانے لگے۔ رستے میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا، بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ کہا، حضور پینے کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں۔ کہا، تمہارے مدرسے میں پانی نہیں؟ عرض کرنے لگے، حضور پانی تو ہے لیکن وہ کھارا ہے، پینے والا نہیں ہے۔ دور ایک کنواں ہے جہاں میٹھا پانی ملتا ہے، تو اس کنویں سے پانی لینے جا رہے ہیں۔ کہا، آج اتنی دور نہ جاؤ، جاؤ اپنے مدرسے واپس، وہاں سے کھارا پانی بھر کر لاؤ اور یہاں میرے پاس لے آؤ۔ وہ بچے گئے، وہاں سے پانی بھرا، اپنے مدرسے سے پانی بھر کر حضور خواجہ صاحب کے پاس لا کر پیش کیا۔ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس پانی پر دم کیا۔ وہ بچوں نے مٹکے اٹھائے، مدرسے لے گئے۔ ان کے استاد کہنے لگے کہ بیٹا پہلے تو بڑی دیر لگا کر آیا کرتے تھے، آج چند لمحوں میں پانی لے کر آ گئے ہو، ایسا کیا حکمت ہوئی، کیا کام ایسا ہوا کہ بڑی جلدی آ گئے؟ کہا، استاد جی پہلے ہم دور کنویں سے پانی لے کر آیا کرتے تھے، لیکن آج رستے میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آج اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کھارا پانی ہی میرے پاس لے کر آؤ۔ تو ہم کھارا پانی ان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، دم کیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ اب استاد کہنے لگا کہ بھئی سورۃ فاتحہ انہوں نے پڑھی تو ہم تو سورۃ فاتحہ ہی پڑھنے والے ہیں، تم بھی سورۃ فاتحہ تمہیں بھی آتی ہے، ہمیں بھی آتی ہے، تو کیوں نہ ہم جس طرح انہوں نے پڑھ کر دم کیا ہم بھی پڑھ کر دم کریں تو پانی میٹھا ہو جائے گا۔ اگلا دن آیا، کھارا پانی بڑا، سارے ارد گرد بیٹھ گئے، ارد گرد بیٹھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونکے مارنی شروع کی، صبح سے شام ہو گئی، پھونکے مارتے رہے، پانی چیک کیا، کھارے کا کھارا، پھر شام سے صبح تک پھونکے مارتے رہے، سورۃ فاتحہ پڑھتے، پھونکے مارتے، پانی میٹھا نہیں ہو رہا۔ اب استاد کہنے لگا، بیٹا یہ کیا بات ہے، وہ بزرگ نے بھی سورۃ فاتحہ پڑھی، ہم بھی سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لیکن پانی میٹھا نہیں ہو رہا۔ جاؤ پھر گڑھے اٹھاؤ، اسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ، جا کر پوچھو کہ حضور ہم بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے رہے، آپ نے بھی سورۃ فاتحہ پڑھی، آپ نے ایک مرتبہ پڑھی تو پانی سارا میٹھا ہو گیا، ہم تو ہزارہا بار پڑھ چکے ہیں، پانی میٹھا نہیں ہو رہا۔ طالب علموں نے گڑھے اٹھائے، گڑھے اٹھا کر حضور خواجہ صاحب کی نگری میں پہنچے، جا کر عرض کی، حضور معمول کے مطابق ہم رستے سے جا رہے تھے، آپ نے آواز دی کہ بھئی ادھر لاؤ پانی، پانی لا کر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، پانی میٹھا ہو گیا۔ پھر ہمارے استاد کہنے لگے کہ آپ نے ایک مرتبہ سورت پڑھی ہے، ہم تو روزانہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے ہیں، ہر ٹائم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ کو بھی آتی ہے، ہمیں بھی آتی ہے، ہم نے بھی پانی بھرا، ارد گرد بیٹھ گئے، سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے، صبح سے شام، شام سے صبح تک پڑھتے رہے، پانی میٹھا نہیں ہوا۔ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک بات بولی، کہا، بیٹا کیا پڑھا؟ حضور جو آپ نے پڑھا تھا سورۃ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، پانی میٹھا ہو گیا، ہم بھی وہی پڑھتے رہے، پانی میٹھا نہیں ہوا۔ کہا، بیٹا میں نے بھی سورۃ فاتحہ پڑھی، تم نے بھی سورۃ فاتحہ پڑھی، لیکن پڑھنے کے لیے زبان بھی تو فرید کی ہونی چاہیے نا، زبان بھی تو فرید کی ہو تو پانی میٹھا ہونا۔ پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لیا ہو، جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
کہ منصب پر فائز ہو چکے ہوں، پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ چلتے وہ ہیں لیکن ان کے پاؤں میں بن جاتا ہوں، ہاتھ سے پکڑتے وہ ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، بولتے وہ ہیں لیکن ان کی زبان سے تاثیر میری نکل جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لیا ہے، پھر اللہ بھی کسی مقام پر انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔